دنیا کے پراسرار ترین خطہ سمجھے جانے والے برمودا ٹرائینگل سے جڑا ایک اور راز فاش۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائینگل کے قرب سے کون سی پراسرار جگہ کا پتہ لگا لیا۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے برمودا ٹرائینگل اور اس سے جڑی چند عجیب و غریب مگر دلچسپ روایات کے بارے میں، جن کے متعلق آپ نے سنا تو ضرور ہوگا، تاہم ان سب باتوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ۔ کیا واقعی وہاں دجال کو قید کر رکھا ہے؟ آئیے معتبر روایات سے ان سب کی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برمودا ٹرائینگل کو ڈیولز ٹرائینگل یعنی شیطانی تکون بھی کہا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ برمودا ٹرائینگل دنیا کے جس خطے میں واقع ہے، یہ بحری جہازوں کی سب سے زیادہ ٹریفک والے علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جہاں سے امریکہ، یورپ اور جزائر غرب الہند آنے جانے والے سینکڑوں جہاز روزانہ گزرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس خطے سے ایسا خوف عوام کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ضرور نظر آتی ہے۔ کچھ روایاتوں کے مطابق یہاں پیرانارمل یعنی جنوں، بھوتوں، غیر مرئی طاقتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ کچھ اور کے مطابق یہاں خلائی مخلوق بھی دیکھی گئی ہے۔ اس میں مبالغہ شامل بھی ہو تو کچھ سچائی تو ہوگی ہی۔ آخر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ لوگوں نے اچانک ایسا کہنا شروع کر دیا کہ یہاں بھوت پریت کا بسیرا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ ایسے حقائق تھے دنیا جن سے نظریں چرانے میں ہی عافیت سمجھتی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ دی میامی ہیرلڈ میں ایڈورڈ نامی ایک رپورٹر نے پہلی مرتبہ ستمبر 1950 میں ایک آرٹیکل لکھا، جس میں اس نے اس علاقے میں رونما ہونے والی کچھ عجیب و غریب وارداتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فلوریڈا، برمودا اور پیورٹو ریکو کے سمندری خطے کی تکون کو برمودا ٹرائینگل کا نام دے دیا گیا ہے، جہاں دہائیوں سے بحری جہاز اور طیارے پراسرار طور پر غائب ہونے کی رپورٹس سامنے آتی رہتی ہیں اور ان کا ملبہ بھی تلاش نہیں کیا جا سکا۔ برسوں سے سائنسدان اور دیگر حلقے ہر طرح کے نظریات پیش کرتے رہے ہیں تاکہ وہاں پراسرار گمشدگیوں کی وضاحت کی جا سکے۔ در حقیقت سائنسدانوں نے کہا ہے کہ پیورٹو ریکو، فلوریڈا اور برمودا کے درمیان واقع اس سمندری تکون کا پراسرار وہاں کی 100 فٹ بلند تیز لہروں میں چھپا ہے۔ برطانیہ کی ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کی تحقیقی ٹیم کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائینگل کی پراسراریت کی وضاحت تندو تیز لہروں سے ممکن ہے۔ محققین نے اس مقصد کے لیے طوفانی لہروں کو لیبارٹری میں بنایا، جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھی، جبکہ ان کی اونچائی 100 فٹ تک تھی۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔ تحقیقی ٹیم نے ایک بحری جہاز USS سائکلوپ کا ماڈل تیار کیا تھا۔ یہ وہ جہاز تھا جو 1918 میں برمودا ٹرائینگل میں 300 افراد کے ساتھ گم ہو گیا تھا۔ 542 فٹ کے اس جہاز کا ملبہ کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی عملے اور مسافروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا ہے۔ تحقیقی ٹیم کے مطابق اس تکون میں 3 مختلف اطراف سے شدید طوفان آ سکتے ہیں، جو کہ کسی بھی بہت بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہر کسی بڑے بحری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے، جیسا لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کی کامیاب آزمائش میں بھی کیا گیا تھا۔ اس سے قبل امریکی سائنسدانوں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے 6 پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ کولوراڈو یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ یہ 6 پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں، جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہے۔ مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہر جہازوں کو اور طیاروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ آخر کہاں جاتا ہے، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ کچھ سالوں میں ایسے مضامین اسلامی دنیا میں تواتر سے لکھے گئے ہیں، اور ان میں سے کئی انٹرنیٹ پر موجود ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ برمودا تکون میں دجال موجود ہے اور وہ سامنے آنے سے پہلے یہاں اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اور یہ مخصوص موقع پر سامنے آئے گا۔ ایک اور نظریہ جو دلچسپی سے خالی نہیں ہے، کہتا ہے کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر
جبکہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، لہٰذا برمودا ٹرائنگل کی تہہ میں جہنم واقع ہے۔ اس تھیوری کی حمایت میں وہ یہ دلیل یا سائنسی تھیوری سامنے لاتے ہیں کہ بہت سے واقعات میں جب کوئی شخص حرکت قلب بند ہونے سے ہلاک قرار دیا جا چکا ہو، لیکن بعد ازاں اس کے ہوش آ جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ اس نے مرنے کے بعد کیا دیکھا، تو وہ بتاتا ہے کہ اس نے ایک تکون دکھائی دے رہی ہے، اور سامنے سے روشنی آ رہی تھی، جبکہ اسے کانوں میں بہت شور سنائی دے رہا تھا، جیسے لوگ چلا رہے ہوں۔ یاد رہے کہ زمین کے مطابق جہنم کی آگ بھی سورج جیسی گرمی رکھتی ہے۔ ناظرین، برمودا ٹرائنگل کے حیران کن رازوں کے بارے میں تو ہم نے آپ کو تفصیلاً بتایا، مگر اب کئی سالوں سے چلنے والی ان کہانیوں میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے۔ سائنسدانوں نے برمودا کے قرب سے ایک پراسرار جگہ دریافت کی ہے جسے بلیو ہول کا نام دیا گیا ہے۔ سائنسدانوں اور ماہر غوطہ خوروں کا ایک گروپ سمندر کے حوالے سے انسانی معلومات میں نیا اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والی مونٹ مرین لیبارٹری، فلوریڈا اٹلانٹک یونیورسٹی، جارج انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور US جیولوجیکل سروے کے ماہرین کی ایک ٹیم سمندر کی تہہ سے بھی نیچے چھپے بلیو ہول کی کھوج فلوریڈا کے گلف کوسٹ میں کرنے والی ہے۔ بلیو ہولز در حقیقت زیر آب چٹانوں میں پیدا ہونے والے سوراخ سنک ہول کو کہا جاتا ہے، جو سمندری تہہ کے فرش سے بھی کافی نیچے ہوتے ہیں۔ فلوریڈا کے اس بلیو ہول کو گرین بنانا کا نام دیا گیا ہے، جو سمندری سطح سے 155 نیچے موجود ہے، جبکہ اس سوراخ کی گہرائی 425 فیٹ ہے۔ مونٹ مرین لیبارٹری کی پروگرام مینیجر ایملی ہال نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا ہے، در حقیقت ہم بہار میں اس سوراخ کی کھوج کرنے والے تھے، مگر کورونا کے باعث رکنا پڑا۔ اس مہم کا اکثر مقصد بلیو ہولز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا ہے، جو دنیا بھر کے سمندری پانیوں میں موجود ہیں، مگر ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ سال فلوریڈا کے شہر سیراسوٹا کے ساحل سے 30 میل دور واقع ایک اور ایسے بلیو ہول امبرجیک تک رسائی حاصل کی گئی تھی، جو پانی کی سطح سے 113 میٹر نیچے تھا اور اس کی گہرائی 237 فٹ تھی۔ امبرجیک ہول کی جانچ پڑتال کے دوران سائنسدانوں نے پانی کے 17 اور چٹانوں کے 4 نمونے اکٹھے کیے تھے، جبکہ وہاں 2 مردہ اسمال ٹوتھ فش کو بھی دریافت کیا گیا تھا۔ یہ مچھلیاں سوراخ کے نیچے حصے سے ملی تھی، جہاں پانی میں آکسیجن کی شرح کم تھی، اور اسی سے انہیں وہاں زندہ رہنے میں مدد ملی تھی۔ ایملی ہال کے مطابق متعدد افراد اس کا موازنہ خلا میں جانے سے کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں وہاں کیا کچھ ملے گا، مگر ہم اپنی کھوج جاری رکھیں گے۔ مونٹ مرین لیبارٹری کے سینئر سائنسدان جم کلٹر نے بتایا ہے کہ زیر آب ایسے سوراخ پوری دنیا میں موجود ہیں، مگر ان کی تعداد کا تعین نہیں ہو سکا۔ عام طور پر یہ دنیا کے ایسے حصوں میں پائے جاتے ہیں جہاں چونے کے پتھر کی ایک قسم کارسٹ پائی جاتی ہے۔ کچھ بلیو ہولز سمندر کی گہرائی میں اتنے نیچے واقع ہیں کہ ان کی دریافت غوطہ خوروں اور ماہی گیروں کی معلومات سے نہیں ہوئی۔ یہ سوراخ ایسے ماحولیاتی تنوع کے لیے ہاٹ سپاٹس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو بحری حیات جیسے شارکس سے لے کر سمندری کچھووں، مونگوں اور دیگر کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ جم کٹلر کے الفاظ میں یہ سمندر کی بنجر سطح میں کسی نخلستان کی طرح ہوتے ہیں، تاہم ان کی تہہ میں آکسیجن کی سطح نمایاں حد تک کم ہوتی ہے، اور وہ بحری حیات کے لیے غیر دوستانہ ماحول ہوتا ہے۔ ایملی ہال نے بتایا ہے، اب تک جو ایک حیرت انگیز چیز ہم نے اس سوراخوں کے بارے میں جانی ہے، وہ بہت زیادہ مقدار میں نیوٹریشنز ہیں۔ ان بلیو ہولز کی کاربونیٹ کیمسٹری بھی منفرد ہے، اور اس بارے میں جتنا علم ہو رہا ہے، اس سے سائنسدانوں کو توقع ہے کہ اس سے انہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے منسلک عالمی کاربن سائیکل اور سمندری تیزابیت کے بارے میں زیادہ جاننے کا موقع ملے گا۔ سائنسدان ان بلیو ہولز اور زمینی سوتوں میں پائے جانے والے پانی کے درمیان تعلق کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں۔ امبرجیک ہول سے